کل جو حالات پیدا ہونے والے ہیں اور مجھے دکھائی دے رہے ہیں، اس میں اس سے زیادہ خوفناک عالمی جنگوں میں انسان کو جھونکا جائے گا جن کے تصور سے بھی آج ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی اس جنگ کے مقابل پر جس کی تیاری آج امریکہ تمام دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ یہ چند دن کے قصے، چند دن کی پھلجھڑیاں ہمیشہ کی روشنیاں پیدا نہیں کیا کرتی، ان پھلجھڑیوں سے آگے بھی لگ جایا کرتی ہے۔ ہمیشہ کی روشنی تقویٰ اور سچائی سے پیدا ہوتی ہے۔ آج انسان ظلمات میں بھٹک رہا ہے، اس کا مستقبل روشن کرنے کے لیے سچائی کے دیپ جلانے ہوں گے، اس نور سے تعلق باندھنا ہوگا جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، ایک محمد رسول اللہ کا نور ہے جس میں یہ طاقت ہے، جو اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ مشرق کا بھی ہو اور مغرب کا بھی ہو۔ نہ اس میں مشرق کے لیے کوئی بود ہے، نہ مغرب کے لیے بود ہے، نہ وہ مشرق کا ہو رہا ہے نہ مغرب کا ہو رہا ہے، وہ سب میں سانجھا وہ خدا کا واحد نور ہے۔ اسی نور سے آج دنیا کی ہمیشہ کی بھلائی وابستہ ہو چکی ہے۔ دنیا کو اس نور کے بغیر کبھی ہاتھ کو ہاتھ تک سجائی نہیں دے گا۔ اور اس وقت بڑی بڑی قومیں جو اپنی عقل کی بلندیوں سے فیصلے کرنے والی ہیں تو یہ کہتی ہیں ہم اپنی عقل کی روشنی سے فیصلے کر رہی ہیں، ایسے فیصلے کر رہی ہیں جو یوں معلوم ہوتا ہے کسی اندھے نے اندھیرے میں راہ ٹٹولتے ہوئے فیصلے کیے ہیں اور غلط کیے ہیں۔ ایسے گڑھوں میں پاؤں ڈال رہا ہے جن گڑھوں میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ بس حقیقت کی بات کر رہا ہوں، سچائی کا نور تقویٰ کا نور ہے۔ سچائی کے نور کے بغیر دنیا کی کوئی چالاکی کام نہیں آیا کرتی۔ مجھے وہ غلطیاں دکھائی دے رہی ہیں، ان کے نتائج نظر آ رہے ہیں جو آج بڑی بڑی قومیں کر رہی ہیں اور ان کو پتہ نہیں کہ کل ان کا کیا انجام ہوگا۔ یہ ویسی غلطیاں ہیں جو پہلے کر چکے تھے، یہ ویسی غلطیاں ہیں جن کے نتیجے میں بہت ہی خوفناک جنگوں میں جھونکے جا چکے ہیں۔ کوئی نئی غلطیاں ان کی پٹاری سے نہیں نکل رہی، وہی ناانصافی کی غلطیاں، وہی تکبر کی غلطیاں، وہ بے وقوفی کی تعلی کی غلطیاں پھر دہراتے چلے جا رہے ہیں اور پھر دہراتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ان کے مقدر میں اس کوئی ہلاکتیں لکھی گئی ہیں تو وہ تو ہم نہیں مٹا سکتے، اس کو تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، مگر اے عالم اسلام تم اپنا نصیب تو جگاؤ، اپنا مقدر تو روشن کرو، اور تمہارا مقدر محمد مصطفیٰ کے قدموں سے روشن ہوگا۔ ان قدموں سے لپٹ کر رو، خدا کو محمد مصطفیٰ کی محبت کے واسطے دے دے کر رو، اور خدا سے آسمان سے وہ نور طلب کرو اپنے لیے جس کی روشنی میں نہ صرف یہ کہ تمہارے مقدر جاگ اٹھیں گے بلکہ تمام دنیا کا نصیب جاگ اٹھے گا۔ آج دنیا کی بقا اور دنیا کی بہبود تم سے وابستہ ہو چکی ہے۔ اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، اٹھو، اس نصیب کے لیے اپنے آپ کو صاف اور روشن صاف تو کرو، پاک تو بناؤ۔ یہ نور گندے ناپاک دلوں میں نہیں اتر سکتا۔ اپنے کردار کی کیوں فکر نہیں کرتے؟ اپنے دلوں کی کجیاں کیوں دور نہیں کرتے؟ اگر تمہارے دلوں میں گناہوں کے اندھیرے اسی طرح موجزن رہیں گے تو خدا کی قسم محمد رسول اللہ کا نور آپ کے دلوں میں جھانکے کبھی نہیں۔ باتیں کرتے ہو محمد رسول اللہ کی عشق کی اور محبت کی، اور اپنے دلوں کو اندھیروں کی آماج کا بنا رکھا ہے۔ اس لیے دنیا عالم اسلام کی سیاست کو بھی میں پیغام دیتا ہوں کہ اپنی سوچوں کو صاف اور ستھرا کریں، اپنی خود غرضیوں کے خیالات کو دل سے بالکل کلیتاً دھو کر صاف کر ڈالیں، کہ اپنے دلوں کو ان گندے خیالات سے دھو کر صاف کر ڈالیں اور بہبود کی باتیں کریں، انسانیت کی باتیں کریں، محمد رسول اللہ کے دین اور اس کی غیرت کی باتیں کریں۔ اور علماء اسلام کو میں دعوت دیتا ہوں کہ خدا کے واسطے دیکھیں کہ اسلام اعلیٰ اخلاق میں ہے، نہ کہ بد زبانیوں میں۔ تم کب تک بدگوئیاں کرتے رہو گے؟ کب تک تمہارے منہ سے غلاظت کی جھاگ ابل ابل کرو، اچھل اچھل کر فضاؤں کو مقدر کرتی رہے گی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زبان استعمال کرنی سیکھو، وہ اعلیٰ اقدار اور اخلاق مسلمانوں میں قائم کرو جن کو لازماً جیتنا ہی جیتنا ہے۔